میت کا کھانا، میت کے تیجے، 10ویں یا 40ویں وغیرہ کے موقع پر دعوت کر کے لوگ کھلاتے ہیں۔ یہ کھلانے کا رواج تیزی سے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ محض غلط اور خلاف شرع بات ہے۔ ہاں، غریب اور فقیر کو بلا کر کھلائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام اہل سنت آقائے نعمت فرماتے ہیں مردے کا کھانا صرف فقراء کے لیے ہے۔ عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں یہ منع ہے، اور ایسے بھی 10واں 20واں تیجا 40واں کا کھانا غنی مالدار کو کھانا نہیں چاہیے، منع کیا گیا ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، جب کسی کی میت کی خبر ملتی ہے، جب ہم جنازے میں شرکت کے غرض سے یا پھر وہاں ہم جاتے ہیں تو نماز جنازے کے بعد، کفن و دفن کرنے کے بعد تمام لوگ جب قبرستان سے آتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرح سے دعوت کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ کرنا کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ یہ صاحب میت جو گارجین حضرات ہوتے ہیں، جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ غم میں نڈھال ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کرنی چاہیے، رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی پڑوس والے یا کوئی ان کے قریبی لوگ الگ سے انتظام کرتا ہے مہمان کو کھلانے کے لیے تو یہ جائز ہے، درست ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ مگر ان لوگوں کے لیے جو دور سے آتے ہیں، جو دور کے مسافر ہیں، ان کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ اس موقع پہ بھی کھانے پینے کا جو انتظام کیا جاتا ہے صاحب میت کے طرف سے، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس میں صاحب خیر حضرات جو مالدار حضرات ہیں، اس میں شریک نہ ہوا کریں اس کھانے میں تو بہتر ہے۔ اور میت کا کھانا ایسے بھی صاحب علم کے لیے، صاحب مال و زر کے لیے کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ اس لیے تیجا ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، 40واں ہو، چہارم ہو، یہ تمام کھانوں پہ بالخصوص فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، یتیم کا حق ہے، مسکین کا، جو بے حد مجبور و لاچار، جسے بے کس کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، اس کو کچھ تحائف بھی دے سکتے ہیں اور نذر و نیاز بھی دے سکتے ہیں۔ جو قرآن خوانی میں مدرسہ کے طلباء آتے ہیں اسے کھلانا کار ثواب ہے، اسے آپ کھلا سکتے ہیں، اسے آپ کچھ تحفہ تحائف دے سکتے ہیں۔ مگر میت کا 10واں 20واں 40واں کھلانا منع ہے۔ الگ سے اس کا انتظام ہوا، الگ سے ان کے احباب کھلائیں، ہے نا، ان کے احسال کی نیت سے مدرسے کے طلباء کو، اور وہ طلباء جو غریب ہو وہی طلباء پہ جائز ہو سکتا ہے۔ بقیہ جو امیر ہیں، جو صاحب مال و زر کے ہیں، اولاد ہیں، وہ مدارس اسلامیہ میں جو پڑھتے ہیں تو وہ طلباء میں شمار ہوتے ہیں، تو وہ کھا سکتے، مگر وہی صاحب خیر حضرات اس میں شریک نہیں ہو سکتے، اس کھانے کو نہیں کھا سکتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، عوام میں جو یہ چیز کو پھیلایا جا رہا ہے، 10واں 20واں 40واں تیجا یہ کرنا ضروری ہے، نہیں، یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی جگہوں پہ آپ جو ہے یتیم اور غریب کا خاص خیال رکھیں، اور مدارس اسلامیہ کا خاص خیال رکھیں، جہاں اس کے صدقے جاریہ کے لیے کچھ کرنا ہے، ٹیوب ویل ہلوا دیجئے، مسافر خانہ بنا دیجئے، ہے نا، کسی یتیم بیوہ مسکین کے بچیوں کی شادی اپنے ذمہ لے لیجئے، ہے نا، یہ بہتر رہے گا۔ اور جیسے مسجد میں کچھ خرچ کر دینا، مدرسہ میں کچھ پیسہ لگا دینا، یہ بہتر ہے۔ کار خیر کے لیے کچھ دینی کتابیں ہدیتاً کسی لائبریری میں یا دینی مدارس میں وقف کر دینا، یہ اچھی بات ہے۔ قرآن مقدس ہدیہ کر کے ان بچوں کو دینا کہ جو پڑھے اور یہ پڑھتا ہی رہے، اور یہ پھر جو کچھ تلاوت کرے گا قرآن مقدس اس کے پاس رہے گا، یہ پڑھتا رہے گا، تو پھر نیکی صاحب خانہ کے توسل سے میت کے نامہ اعمال میں رب تبارک و تعالیٰ درج فرمائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے میتوں کے لیے جو دعائے خیر کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر صدقہ خیرات زیادہ تر کوشش کیا کریں کہ اہل حقدار تک پہنچے، جو حقدار ہے صحیح معنوں میں
وہاں تک پہنچے۔ ابھی اس دور حاضر میں دینی مدارس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مکتب اسلام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے پڑوسیوں میں رہنے والے مجبور ہیں، بےکس ہیں، لاچار ہیں، انہیں آپ صدقہ خیرات دے سکتے ہیں جی۔ اور یاد رکھیں، مالدار کو یا صحت مند کو یا کسی اچھے شخص کو کھلانا کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے، بلکہ ان کا کھانا بھی درست نہیں ہے، اور جو کھلا رہے ہیں ان کا بھی کھلانا درست نہیں ہے، بالخصوص میت کے نام کا کھانا ہے نا۔ اگر آپ محبت میں کھلاتے ہیں، مہمان کے طور پہ کھلاتے ہیں، عقیدت میں کھلاتے ہیں، تو پھر یہ تو محبت کی نشانی ہے، مومنوں کے لیے بڑی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدیتاً اپنے بھائیوں کو کچھ نہ کچھ پیش کیا کرو، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسروں سے محبت کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا ہے، تاکہ ہم بروز حشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جب ہماری حاضری ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کا بڑا حق ہے، یہاں تک کہ آپ پیٹ بھر کھائیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا رہے، یہ بہتر نہیں ہوگا۔ آپ کے پڑوس میں کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر آپ ٹھیک ٹھاک کھا کر کے سو گئے اور آپ نے پتہ نہیں کیا تو یہ کھانا بہتر نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ محبوب کائنات فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ کرنا تھا کہ پڑوسی کس حال میں، پڑوسیوں کا حق بہت زیادہ ہے، اسی لیے کسی پڑوسی کو بیجا طور پر اسے تکلیف دینا، اسے گالی گلوچ کر کے اسے غم پہنچانا یا کسی بھی طریقے سے بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک عورت ہے، مشہور ہے کہ وہ خوب عبادت کرتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، صدقات و خیرات بھی خوب کرتی ہے، کثرت سے روزے رکھتی ہے، نوافل نماز کی کثرت کرتی ہے، تلاوت کلام اللہ بھی خوب کرتی ہے، ساری چیزیں ہیں، نیکی بہت کرتی ہے، مگر حضور وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے دکھ دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اس لیے پڑوسی آپ سے خوش ہو، پڑوسی کو راضی رکھا کریں، کسی کو بیجا طور پر ستانا، ظلم و تشدد کرنا، گالی دینا، یہ سب حرام کام ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ ہمیں اور آپ کو دین متین پر سختی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نہ برا کریں، نہ برا سوچیں، اور کوشش یہ رہے کہ کوئی بھائی اگر بھٹکا ہوا ہے، برائی کی طرف ہے، تو پھر اسے ہم کوشش کریں نیکی کے راستے پہ لائیں۔ یہ میرا دینی فریضہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دین کی دعوت، دین کی تبلیغ پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بچوں سے شروع کریں۔ اپنے گھر کے اندر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نافذ کرنے لگیں گے، جب ہم خود سنت پہ عمل کرنے لگیں گے، ہمارے بڑے چھوٹے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے لگیں گے، تو وہ گھر جنت نما ہوگا، وہ گھر خوشحال ہوگا، وہ گھر بہت مبارک گھر ہوگا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے ساتھ ساتھ دین و شریعت پر سختی کے ساتھ عمل کریں، تاکہ ہماری جو نسلیں ہیں، ہمارے بعد جو آنے والے ہمارے قبیلے خاندان کے لوگ ہیں، وہ ہم سے دینداری وراثت میں لیں، ہم داڑھی رکھیں، ہم اسلامی لباس زیب تن کریں، پانچوں نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، ہے نا، حقوق العباد پر بھرپور توجہ دیں، حقوق اللہ پر تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں۔ اس لیے میرے پیاروں، یاد رکھنا ہے کہ یہ زندگی تھوڑے ہے اور چند دنوں کے لیے، یہ دنیا ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کا فرمان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا بس دھوکے کیا ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ہے۔
یہ ہمیں اور آپ کو جو یہ زندگی، یہ عمر، بس کوئی گارنٹی نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے اور یہ دنیا ہمیں چھوڑ جانا ہے۔ اس لیے پیارو، نیکی کی طرف آپ آمادہ ہوئیے۔ جو وقت گزر چکا اس پہ افسوس نہیں کرنا، بلکہ جو آنے والا ہے اس کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ یہ وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ جو وقت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر ہم محنت کریں، عبادت و ریاضت میں بھی، رزق میں بھی، ہے نا، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد میں بھی، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اچھا کھلانا بھی عبادت ہے، وقت سے آپ کو سونا بھی عبادت ہے، حلال رزق کے لیے محنت کرنا، دور کا سفر کرنا، اچھی روزی کے لیے پسینہ بہانا، محنت کرنا، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دین و شریعت پر اپنی زندگی کو سختی سے عمل کریں، تاکہ رب تبارک و تعالی ہمارے جینے کو بھی، مرنے کو بھی اپنی بارگاہ ناز میں قبول و مقبول فرمائے۔